بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عز وجل: إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. بھائیوں، دوست، بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور وہ دین عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس دین اور اس شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے تحفظ و بقا کا ذریعہ بھی بیان فرمایا، انسانوں کو زندگی گزارنے کا راستہ بیان فرمایا، جن کاموں کے کرنے سے معاشرہ اچھا اور معاشرے کے اندر امن و سکون اور میل محبت باقی رہے گا، ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا حکم کیا: ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، کہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو، عدل کا معاملہ کرو، برابری کا معاملہ کرو۔ تمہارے اندر کوئی تمیز بڑے اور چھوٹے کا، تمہارے اندر امیر اور غریب کا، تمہارے اندر مذہب اور غیر مذہب کا، تمہارے اندر نسل اور غیر نسل کا، تمہارے اندر خاندان اور کنبے کا کوئی فرق نہ ہو۔ جب تم انصاف کرنے کے لیے بیٹھو اور جب تمہارے پاس کوئی معاملات آئے، جب تمہیں کوئی عہدہ، کوئی منصب ملے، جب تمہارے پاس کوئی پاور ہو تو پھر تم ان پاوروں کا استعمال صحیح کرو۔ جب تمہارے پاس کوئی اپنے مقدمات لے کر آئیں، اپنے معاملات لے کر آئیں، اپنے جھگڑے لے کر آئیں، تو ان کے ساتھ فیصلہ کرنے میں انصاف کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری، اپنی قرابت داری، مالداری یا اچھی اور معزز خاندان کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں ناانصافی نہ کرنا، کسی کے سامنے کوئی تفاوت اور فرق نہ کرنا، بلکہ کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، اور جن کا جو اہل ہے، جن کا جو حقدار ہے، اس کو اس کا حق واپس دینا اور اس کے حق دلانے کے فیصلے کرنا۔ وَإِن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان جو اہل ہے، جو حقدار ہے، ان اللہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دینا، اور فیصلے کرنے میں یہ نہ سوچنا کہ یہ پاور تو میرے پاس ہے، میں جس اعتبار سے چاہوں فیصلہ کر دوں۔ نہیں، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تمہارے ان حرکتوں کو، ان معاملات کو، ان کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ تم حق والے کو حق دلوا رہے ہو یا پھر اپنے خاندانی اور اپنے عہدے اور اپنے منصب کے غلط فائدہ اٹھا رہے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جو ہے جن کا جو حق ہے وہ حق ان کو دو۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملات کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے حق کے ساتھ انصاف کرو۔ ایک مرتبہ فاطمہ بن اسود ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے چوری کر لی، ان سے چوری ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہا کہ دیکھو، چونکہ یہ شریعت اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس لیے جو کام، جو معاملات پیش آنے والے تھے، ان تمام کاموں کو اللہ نے صحابہ سے کروایا ہے اور کروا کر اس کی سزائیں دکھائی ہے، تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسان کو معلوم ہو جائے کہ ان معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور شریعت ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوری ہو گئی، کوئی چیز انہوں نے چرا لیا،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا کہ فاطمہ بنت اسود نے چوری کیا ہے۔ اب فاطمہ اچھے خاندان کی تھی، معزز خاندان کی تھی، مکہ کے اندر ان کے خاندان کا ایک روب و دبدبہ تھا۔ تو اب لوگوں نے یہ سوچا یہ مقدمہ تو پیارے آقا کی خدمت میں چلا گیا اور پیارے آقا تو وہ حکم فرمائیں گے جو قرآن کریم میں ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ جو چور چوری کیا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ تو اب فاطمہ کا ہاتھ کٹ جائے گا، اور جب فاطمہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو مکہ کے اندر ہماری بے عزتی اور مدینے کے اندر ہماری بے عزتی ہوگی، ہماری رسوائی ہوگی۔ یہ خاندان قریش کا اور بنی سامہ کا خاندان کا اتنے بڑے اور عزت دار خاندان کی بیٹی نے چوری کی ہے جس کے بنا پہ ان کا ہاتھ کاٹا گیا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ سفارش کروائی جائے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کچھ ہلکا پھلکا فیصلہ کر دیں گے، ان کو یہ سزا نہ ملے گی تو ہماری بے عزت اور ذلت نہ ہوگی۔ اب کن کو بھیجا جائے، کن سے سفارش کروایا جائے؟ تو غور کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متمنی یعنی پیارے آقا کے منہ بولا بیٹا ہے، ان سے سفارش کروایا جائے۔ بیٹے کے بعد پیارے آقا مان لیں تو معاملات حل ہو جائے گا۔ لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسامہ دیکھ میری بچی نے چوری کی ہے، میرے خاندان کی ایک بچی نے یہ کام کر ڈالا ہے، یہ مقدمہ محمد کے پاس گیا ہے، اگر وہ فیصلہ کریں گے تو میری بیٹی کے ہاتھ کٹ جائیں گے، پھر ہمارے لیے بے عزتی اور ذلت کا معاملہ ہوگا۔ تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا سفارش کر دو کہ وہ فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے کہنے پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خاندان کی ایک بچی سے غلطی ہو گئی ہے اور اس نے چوری کر ڈالی ہے، اگر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو پھر اس کے سماج میں بے عزتی ہوگی، خاندان کی ذلت و رسوائی ہوگی، اس لیے آپ ایسا کریں ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملات کر دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے اسامہ یہی وجہ تو تھی کہ یہود و نصارہ کی بربادی کا کہ جب وہ کسی اچھی اور معزز خاندان پہ گناہ ہوتے تو ان پہ وہ پردہ ڈال دیا کرتا، کسی مالدار کے ساتھ کوئی نافرمانی ہوتی تو اس کو پردہ ڈال دیا کرتا اور نظر انداز کر دیا کرتا، کسی اپنوں کے ساتھ کوئی غلط کام ہو جاتا تو اس کو خفیہ طور پہ چھپا لیا کرتا۔ یہی کام تو یہود و نصارہ نے کیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تم بھی یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے حکم کے اندر تبدیلی کروں، تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حکم کے خلاف میں فیصلہ کروں، سن لو۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور پھر اس خطبے میں آپ نے یہ اعلان کیا لوگوں سن لو یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی ہوتی تو میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں اپنے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہوں۔ آج فاطمہ بنت اسود نے چوری کیا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر یہ کام فاطمہ بنت محمد کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں سے سفارشیں کرتے ہو اللہ کے حکموں کے اندر تبدیلیاں کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کے اندر نرمی کرنے کے لیے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو نظام عدل دیا ہے، جو انصاف کا ترازو دیا ہے، جو انصاف کا سبب دیا ہے، وہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ امن و امان خراب ہو، بلکہ اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا کے اندر امن و امان پیدا ہو۔ آپ اپنے آئے جواب سے بھی اندازہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا جھگڑے اور فساد کہاں ہوتے ہیں، دلوں کے اندر قدورتیں کہاں ہوتی ہے، بڑوں کی عزت و احترام ختم کب ہوتا ہے، عہدے داروں کی عزت نیلام کب ہوتی ہے جب ان کے طرف سے کوئی غلطی سے یا جان بوجھ کر کوئی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، کسی کی حمایت ہو جایا کرتی ہے، کسی کے ساتھ ان کا کوئی معاملات کی وجہ سے نظر اندازی کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ سماج بگڑ جایا کرتا ہے، وہ معاشرہ بگڑ جایا کرتا ہے، وہ معاشرے باقی نہیں رہتے ہیں۔ آج جو پوری دنیا کے اندر بے چینی و بے قراری کے جو لہریں دوڑ رہی ہے، آج ساری دنیا کے اندر امن و امان جو ختم ہو چکا ہے، ان سب کا وجہ اگر غور کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سے انصاف ختم ہو گیا۔
عدل ختم ہو گیا، کمزوروں کو دبانے کا مزاج بن گیا، اپنوں کو اوپر بڑھانے کا ارادہ اور ہمت بڑھ گئی ہے۔ جس کے پاس جتنی پاور ہے، جتنا طاقت ہے، جتنی اس کے پاس بھرت ہے، اس اعتبار سے وہ کمزوروں کو دباتا ہے اور مالداروں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور دوستوں پہ کیچڑ اچھالتا ہے اور اپنوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ جب انصاف کرنے اور کوئی مقدمات لے کر جاتا ہے تو پھر اس مقدمات اور فیصلہ کرنے سے پہلے غور کرتا ہے یہ مقدمات لانے والے غریب لوگ ہیں یا ان مقدمات کرنے والے بڑے لوگ ہیں۔ اگر بڑے لوگ ہیں تو اس کی سنوائی ہوتی ہے، اور غریب ہیں تو ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اپنے لوگ ہوتے ہیں تو بے چینی ہوتی ہے، وہی دوسرے ہوتے ہیں تو اس کو ٹال دیا جاتا ہے، جس کے بنا پہ آج پوری دنیا کے اندر بدامنی ہے، پوری دنیا کے اندر خاتمہ ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا گیا ظلم انسان، شرک کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں، شرک کے ساتھ تو کرسیاں باقی رہ سکتی ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ حکومتیں باقی نہیں رہ سکتی، ظلم کے ساتھ عہدے باقی نہیں رہ سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ اس کے اندر ان کی عزتیں باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو بھی برائیاں ہیں، چاہے وہ چھوٹا علاقہ ہو، چاہے وہ بڑا علاقہ ہو، چاہے کوئی قصبہ اور شہر ہو، چاہے پورا ملک ہندوستان ہو، یہ ساری بدامنی، ساری نفرتیں، ساری قدورتیں، سارے بغض و عداوتیں، آپسی تعلقات کا خراب ہونا، ان سب کی وجوہات یہ ہے کہ ہم نے انصاف کرنا چھوڑ دیا۔ جن کا جو حق ہے، جن کا جو اہل ہے، ہم نے ان کے اہلوں کو ان کا حق دینا چھوڑ دیا۔ اس کے اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جو جس چیز کی اہل ہے وہ ان کو دو، جن کا جو مقام مرتبہ ہونا چاہیے ان کا وہ مقام مرتبہ دو، جن کا جو حقوق ہونے چاہیے وہ حقوق دو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے انصاف کا چرچا اور تذکرہ ہے، جن سے زیادہ بڑا منصف کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ آج کا ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے اگر کسی کو حکومت کرنے کے لیے انصاف سیکھنا ہے تو وہ عمر بن خطاب کی سیرت کو پڑھ دے، وہ انصاف کرنا سیکھ جائے گا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ مصر سے ایک آدمی آتا ہے، ایک غلام اور ایک کمزور انسان، مجبور انسان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ نے جن کو مصر کا گورنر بنا رکھا ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے بیٹے نے ہمارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، جب دوڑ کے مقابلے میں جیت گیا تو اسے لگنے لگا کہ ایک گورنر کا بیٹا وہ ہار گیا ہے، تو اس نے اس غصے کے بنا پہ اس نے میری پٹائی کی، مجھے کوڑے سے مارا اور بہت مارا، اور جب میں نے عمر بن عاص کے پاس اپنے مقدمہ کیا کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے، تو عمر بن عاص نے ہمیں قید کرنے کا حکم کر دیا کہ تم میرے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، گورنر عمر بن عاص نے تمہارے ساتھ ان کے بیٹوں نے یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا عام آدمی تھا، جو ہے دیہاتی آدمی تھا، کوئی اس کا وقت کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنر مصر کے اندر عمر بن اسد کو یہ پیغام بھیجا کہ میں جب حج میں آؤں تو تم بھی وہاں آنا اور آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرنا۔ چنانچہ جب حج میں گئے تو عمر بن عاص اپنے بیٹے کے ساتھ آ کر ملاقات کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے ان کے ساتھ یہ کیا، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کیا؟ کہ ہاں میں نے کیا۔ تم ہار گئے؟ کہ ہار گئے۔ تو ہارنے کے بعد تم نے ان کی پٹائی کی؟ تم یہ سمجھ کر کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کوڑے سے وہ مارا تھا، کوڑا ہاتھ میں لیا اور اس دیہاتی آدمی کو دیا اور کہا جتنا اس نے تجھے مارا ہے اتنا تم اس کی پٹائی کرو۔ اور سارے مجمع کے اندر اس نے پٹائی کرنا شروع کر دیا، اور جب پٹائی کر کے دم بھر لیا تو کہا عمر اب مجھے انصاف مل گیا، اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ پھر آپ نے سب مجمع کے سامنے عمر بن سعد کو فرمایا عمر تم کیا سمجھتے ہو کہ میں گورنر بن گیا ہوں تو ایک آزاد کو تم قید کرنا چاہتے ہو؟ تم ظلم کرنا چاہتے ہو؟ ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چلا کرتی ہے، حکومت کو انصاف کے ساتھ چلا کرتی ہے۔ اور تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ تم جو معاملات کر رہے ہو اس کا خبر اللہ کو نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
دنیا کے اندر اپنے پاور، اپنی طاقت، اپنی کرسیاں، اپنے عہدے کے بنا پہ تم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی تو کر سکتے ہو، لیکن کل قیامت کے دن میزان عدل ہوگا جہاں پہ فیصلے کیے جائیں گے، وہاں اللہ کو سب خبر ہے، پھر تمہاری اس ناانصافی کا فیصلہ ہوگا، تمہاری اس ناانصافی کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول اور ایک یہودی آیا، اور آ کر پیارے آقا کے سامنے اس یہودی نے اس صحابی کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ انہوں نے میرا فلاں چیز لے لیا ہے، زمین نے کسی چیز کے بارے میں کہا انہوں نے میرا لے لیا ہے، اور پھر اس نے دلیل سے پیش کیا کہ یہ چیز میری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کہا ہاں یہ تیرا ہے، یہ ساری دلائل سے سمجھ میں آتی ہے یہ صحابی نے غلط کیا ہے، اس کے اوپر یہ نہیں دیکھا کہ نہیں یہ تو کافر ہے، یہ تو ایمان والا نہیں ہے، اور یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، اگر ہم اس کے خلاف فیصلہ کر دیں گے تو کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ میرا مخالف ہو جائے، یہ نہیں سوچا، بلکہ کہا نہیں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، تو آپ نے انصاف کا معاملہ کیا اور اس یہودی کو کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس صحابی سے لے کر اس یہودی کو دلایا، یہ بتانے کے لیے قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق دینے کے لیے کہ اسلام، مذہب اسلام انصاف سکھاتا ہے، صرف اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ بھی۔ اگر کوئی اپنا کسی غیر کا کچھ لے لے اور غلط مقدمات ہو جائیں تو ان کے بارے میں بھی انصاف کا معاملات کرتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ اپنے کا معاملات ہے تو پردے ڈال دو، دوسرے کا معاملات ہے تو کیچڑ اچھال دو، بدنام کر دو، نہیں، یہ اپنے کا معاملہ کرتا ہے، انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ اسلام نے انصاف کا سبق دیا، انصاف نے امن کا سبق دیا، انصاف نے عدل، اسلام نے عدل کا سبق دیا، اسلام نے مساوات کا سبق دیا کہ نہیں، جب تمہارے سامنے کوئی معاملات آئے تو دونوں فریق کے معاملات کو سنو اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرو، جو تمہارے پاس گواہوں کے ذریعے باتیں صحیح پہنچتی ہے، تم یہ نہ سوچو کہ یہ تو مالدار آدمی ہے جس کے خلاف ہم کیسے فیصلے کر دیں، یہ تو غریب ہے، ہم ان کے بارے میں اور ان کے بولنے پہ کیسے بیٹھ جائیں اور ان کی خبر کو، ان کی باتوں کو کیسے سن لیں۔ اگر تم ایسا کرو گے اور یہ ناانصافی کا معاملات کرو گے تو پھر دنیا کے اندر امن و امان باقی نہ رہیں گے، معاشرہ امن و امان والا نہ رہے گا، معاشرے کے اندر میل و محبت باقی نہ رہیں گے۔ اس لیے میل و محبت باقی رکھنے کے لیے، امن و امان پیدا کرنے کے لیے انصاف اور مساوات کرنا ضروری ہے۔ میرے رب نے بات کا حکم فرمایا کہ دیکھو انصاف کا معاملات کرو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی معاملات کو لے کر گیا فیصلہ کروانے کے لیے۔ پیارے آقا ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، پیارے آقا نے فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ ہونے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ پیارے آقا نرم دل انسان ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے خلاف بڑے سخت انسان ہیں، وہ تو کسی باطل کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا اور اس کے معاملات کو سننا پسند نہ کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ یہ فیصلے لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا جائے۔ پھر وہ فیصلے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی چوکھٹ پہ حاصل ہوتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، وہ جو صحابی رسول نے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہمارا ایسا ایسا مقدمہ ہے، انہوں نے فلاں چیز میرے ہیں لیکن یہودی کہہ رہا ہے میرا ہے۔ یہودی جب اس نے پورے بات کہہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودی نے کچھ دلیل پیش نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا حضرت عمر یہ فیصلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، ہم لوگوں کے معاملات حضرت پیارے آقا سے ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر آئے اور کہیں اس صحابی کو کہ تمہارے گردن کاٹ دینی چاہیے اور میں تمہارے گردن اڑا دیتا ہوں کہ محمد کے فیصلے کے بعد عمر کی کیا مجال کہ اس کو فیصلہ کرے اور اس کے سامنے کچھ کہے، تم نے محمد کے فیصلے کے بعد میرے پاس آئے، اس کے مطلب تمہارے پاس ایمان نہیں ہے اور آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ محمد کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس فیصلہ نہیں کرواؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کا فیصلہ محمد کر دے، میرے نبی کر دے، پھر اس کے فیصلے میں عمر کوئی فیصلہ کرے، یہ ناممکن ہے، تمہارے پاس بھی ایمان نہیں
ہیں اس لیے تم نے ایسا کیا کہ محمد رسول اللہ کے فیصلے کے بعد عمر کے چوکھٹ پہ آئے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اسلام تو یہ سکھاتا ہے۔ آج جو ساری دنیا کے اندر مذہب اسلام بدنام ہے، برا نہ ماننا، میری بات کو تنہائی میں جا کر بیٹھ کر سوچنا، کڑوی لگے گی معاف کرنا۔ آج مذہب اسلام بدنام اس لیے ہے کہ مذہب اسلام کے بارے میں غیروں کی جو زبانیں کھلتی ہیں اور لوگ جو اس پہ اعتماد کرتے ہیں، ان سب کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم اور عام ہیں کہ ہم نے اپنی کرسیوں کی وجہ سے اپنے عہدے اور اپنے منصب میں آنے کے بعد ہم عدل و انصاف کو بھول جاتے ہیں۔ ہم منہ دیکھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تعلق کے بنا پہ سفارشیں کرتے ہیں، تعلق کے بنا پہ گواہ بنتے ہیں، جھوٹی گواہی کر دیتے ہیں اور جھوٹی گواہ بن کر اپنے آپ کو تیار ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمائی دل کے کان سے سننا نوٹ کر لینا، پیارے آقا نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہو جسے حاکم بنایا جائے، جسے اپنا منصف بنایا جائے اور وہ سب جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے صرف کسی سے قرابت داری کے بنا پہ، رشتہ داری کے بنا پہ، اپنے تعلق کے بنا پہ، اپنے چاپلوسی کے بنا پہ، اپنے جی حضوری اور سلامی کے بنا پہ، ان پر جنت حرام ہے۔ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا اس لیے کہ اس نے شریعت کے حکموں کو ٹھکرایا اور اپنے تعلق اور اپنی رشتہ داری کو آگے رکھ کر غلط فیصلے کیا، اس لیے وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت ایسے عادل اور ایسے حاکم اور ایسے عہدے اور کرسی والے پہ حرام ہے۔ ایک موقع پہ پیارے آقا نے اس کے اپوزٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہا ہاں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش الہی کے سائے ہوں گے، اس دن سارے انسان پریشان ہوں گے، لیکن وہ کرسی والا، وہ عہدہ والا، وہ منصب والا، وہ اعلیٰ مقام رکھنے والا جن کے پاس لوگ اپنے فیصلے لے کر جایا کرتے ہیں، وہ انصاف کا معاملات کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں اور باپ کے بھی خلاف کوئی بات ہو، اپنے بھائی اور بہنوں کے خلاف بھی کوئی مقدمات ہو اور مقدمہ کرنے والا غیر ہو اور اپنی ماں ہو، اپنا باپ ہو، اس کے خلاف فیصلے ہو رہے ہوں، وہ اس کے خلاف فیصلہ کر کے حق والوں کو حق دلاتا ہو، تو کل عرش کے سائے میں وہ انسان ہوگا جو انصاف کرنے والا ہو، وہ عادل بادشاہ ہوگا، وہ عادل حکمراں ہوگا، وہ عادل عہدیدار ہوگا جو فیصلہ کرنے والا انصاف کا معاملات کرتا ہے، کسی تعلق کو نہیں دیکھتا، کسی رشتہ داری کو نہیں دیکھتا، کسی چاپلوسی کو نہیں دیکھتا، کسی جی حضوری کو نہیں دیکھتا، کسی سلامی داغنے والے کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو یہ دیکھتا ہے میرے رب کا پیغام کیا ہے، میرے رب کے پیغام کے اعتبار سے انصاف کیا ہے۔ تو ایسے انصاف کرنے والے عادل کو، ایسے انصاف کرنے والے حاکم کو کل قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، ایسے وقت میں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کو اسے جگہ عطا فرمائے گا، اسے جگہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انصاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، منصف اللہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ نے صاف اعلان کر دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں کھائے گا، وہاں تو انصاف ہوگا، وہاں تو انصاف کی انسان کے ترازو ہوں گے، وہاں انصاف کے فیصلے ہوں گے، انصاف کا پردہ پردہ ہوگا۔ وہ انصاف اللہ نے ایک حاکم کو دیا، وہ انصاف کرنے کے اختیار اللہ نے ایک عہدیدار کو دیا، اس انصاف کرنے کے اختیارات انصاف اللہ نے ایک گارجن کو دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ صرف حاکموں کے لیے نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے آقا نے فرمایا ہر ایک آدمی جو اپنے گھر کا بڑا ہے وہ اس کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں انصاف کرے، ورنہ کہ قیامت کے دن ناانصافی کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ جو اپنے اولادوں کے درمیان ناانصافی کرتا، اپنے ماتحتوں کے درمیان ناانصافی کرتا، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ناانصافی کرتا اور برادری کا بڑا ہے، اپنے خاندان کا بڑا ہے، اپنے سماج میں کوئی عزت ہے، لوگ ان کا عزت و احترام کرتے ہیں، اپنے ان کرسی اور اپنے اس منصب اور اپنے اس عزت کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور کسی ایک طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور اس کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے، تو وہ نظام کو درہم بھرم کرنے والا ہے، وہ نظام کائنات کو خراب کرنے والا ہے۔ اور آج جو سارے نظام کائنات خراب ہے اور سارے اندر جو خرابیاں ہیں ان سب کی ذمہ داری یہ ہے، ان سب کا ذمہ دار وہ ہے جو ناانصافی کیا کرتا ہے، جو چاپلوسی کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے، جو اپنا پن دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ آج حکومتیں بھی یہی کر رہی ہیں کہ ان کے کون ہیں، ان کے ہاں ملانے والے کون ہیں، ان کے جھنڈے ڈھونے والے کون ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے کون ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرتا اور باقی کے خلاف مقدمے آرائی کرتا، باقی
باقی کے خلاف عدالتوں میں فیصلے غلط کروایا کرتا، باقی کے خلاف غلط فیصلے لیا کرتا، باقی کے خلاف ظلم و زیادتی کیا کرتا، تو فرمایا ایسا کرنے والا ظالم انسان دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہوگا اور آخرت کے اندر تو تباہ ہو گئے۔ آخرت کی تباہی تو اس کی قسمت میں ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی وہ انسان چین سے نہ ہوگا۔ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، امیر المومنین حضرت عمر کے زمانے میں آتا ہے اور آ کر معلوم کرتا ہے کہ امیر المومنین کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کرنے کے لیے باہر گئے، ٹہلنے کے لیے کسی میدان اور جنگل کی طرف گئے ہیں۔ وہ نکلا ڈھونڈنے کے لیے، دیکھتے ہیں امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اتنے سارے مربع ملک پہ ان کی حکومتیں ہیں، ساری دنیا ان کے حکم سے ان کے بات سے ڈرتا اور کانپتا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ جو گھومنے کے لیے گئے ہیں، سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی حفاظت دستہ کتنے ہیں۔ جب ڈھونڈتا ہوا چلا تو جا کر دیکھتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرہانے میں درہ رکھے ہوئے اور بے فکری سے سو رہے، گہری نیند میں سوئے ہوئے۔ وہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے جب حضرت عمر کی آنکھ کھلی تو کہا امیر المومنین آپ انصاف کرتے ہو اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، ورنہ جو انصاف نہیں کرتا ہے اس کو اپنے جان کے خطرے ہوتے ہیں، انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا مخالف ہمارے ساتھ کیا کر دے گا۔ لیکن سب جانتا ہے عمر تو ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملات کرتا ہے، تو برابری کرنے والے کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، برابری کرنے والے کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے، برابری کرنے والے کے پیچھے کسی کو گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، برابری کرنے والا تو بے فکر ہوتا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا عمر ہمارے بادشاہوں کے تو حفاظتی دستے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے دربان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے حالی محالی آگے پیچھے ہوتے ہیں، بیچ میں بادشاہ چلا کرتا ہے کیونکہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس پہ ظلم کیا ہے کبھی وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، ہم نے جس کے ساتھ ناانصافی کی ہے کبھی وہ ہمارے ساتھ ہماری عزتوں سے نہ کھیل لے۔ لیکن آپ منصف ہیں اس لیے آپ اطمینان کی نیند ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور درہ کو سرہانے رکھے ہوئے، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے خوف نہیں ہے کہ ہم نے تو سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، جب سب کے ساتھ انصاف کیا ہے تو کوئی میرا مخالف کیسے ہو جائے گا، کوئی میرے بارے میں میرا پیچھا کیسے پڑ جائے گا، کوئی میرے جان کے دشمن کیسے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ دیکھو آج جو سارے فتنے ہیں اور ساری حفاظت دستے ہیں اور ساری چاپلوسی اور جو ہے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ان کو آگے بڑھانے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہمارے اندر انصاف نہیں ہے، ہم انصاف کرنا چھوڑ دیے، ہم منہ دیکھنا کام کرتے رہے، ہم مالداروں کے لیے کچھ، غریبوں کے لیے کچھ، اپنوں کے لیے کچھ، غریبوں کے لیے کچھ، چاپلوسوں کے لیے کچھ اور حق بولنے والوں کے لیے کچھ۔ ہمارے معاملات ایسے ہیں، برا نہ ماننا، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ آج ہماری زبانیں چائے خانوں میں، ہماری زبان کلبوں میں، ہماری زبان اپنے دوستوں میں، ہماری زبان اپنے گھروں میں یہ بات تو کھلتی ہے اور کہتے ہیں کہ حکومتیں ظلم کر رہی ہے، حکومتیں ناانصافی کر رہی ہے، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا، ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ صرف یہ کام بڑے حکومتیں نہیں کر رہی، یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ایک محلے کے ذمہ دار بھی کر رہا، ایک گھر کا ذمہ دار بھی کر رہا، ایک گلی محلے کے ذمہ دار بھی کر رہا۔ جس کو جو پاور مل گیا ہے، جس کو جو طاقت مل گئی ہے، وہ اپنے قلم اپنے پاور کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ نیچے سے لے کر اوپر تک یہ ظلم و زیادتی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم و زیادتی ہونے کی وجہ سے، یہ ناانصافی ہونے کی وجہ سے، یہ غلط فیصلے ہونے کی وجہ سے آج ساری دنیا بدامنی کا شکار ہے۔ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہے، ہر ایک کو اپنے مال کا ڈر ہے، ہر ایک کو اپنی عزت کا ڈر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انصاف نہیں ہے۔ اگر انصاف کرنے والا ہوتے تو بے فکر ہوتے۔ اللہ نے اس میں فرمایا وَإِن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جن کا جو حق ہے، جو جس کے اہل ہیں وہ ان کے حوالے کرو، ان کے حقداروں کو حق ادا کیا کرو، حقداروں کو حق دیا کرو۔ اور جب فیصلے تمہارے پاس آئے تو پھر منہ دیکھا کام مت کرو، منہ دیکھ کر فیصلے مت کرو، چاپلوسی کے کام مت کرو، بلکہ یہ دیکھو عدل اور انصاف کیا ہے، فیصلے حق کیا ہے، ان حق کے اعتبار سے بولو، اس حق کے اعتبار سے زبان کھولو، اس حق کے اعتبار سے فیصلے کرو، تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو جوڑے گا، تمہارے اندر امان پیدا کرے
کرے گا، ہمارے اندر عزت و احترام پیدا کرے گا. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب ہم فیصلے حق کا کریں گے. ہر ایک حق والوں کو اس کا حق دیں گے، جن کا جو حق ہے، جن کا جو مقام ہے، جن کا جو مرتبہ ہے، جن کے اسم کے مرتبے ان کے لحاظ کے اعتبار سے ان کا حق دینا. جیسے ٹوپی حق ہے اس کا سر میں پہننا، جس کو ہم سر میں رکھیں گے اس کا احترام ہے. پاؤں کا موزہ اس ٹوپی کو بنائیں گے یہ بے احترامی ہے. ایسے ہی جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دو، جس کا جو مرتبہ ہے ان کو وہ مرتبہ دو، جن کا جو حقوق ہے ان کو وہ حقوق دو. تو پھر یہ دنیا، یہ علاقہ، یہ شہر، یہ ہمارا بستی، یہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. مثالی بستی بن جائے گی، مثالی علاقہ بن جائے گا جب ہم لوگوں کے حقوق کو ان کے ادا کرنے لگیں گے. اللہ نے اس لیے فرمایا وَإِن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جو جس کے حقدار ہیں، جو جیسے حق کے، جس جیسے اہل ہیں، جس مرتبے اور جس عزت اور جس وقار کے، ان کو اس عزت و احترام دو. ان کے مان کے ساتھ ایسا معاملات کرو تو دنیا کے اندر امن پیدا ہوگا، انصاف پیدا ہوں گے تو سکون آئے گی. اور جب انصاف ختم ہوگا بے چینی آئے گی، بے قراری آئے گی، آپسی تعلقات ختم ہوں گے، دلوں کے اندر کینہ اور بغض بیٹھے گا. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، اپنے عہدے کا صحیح استعمال، اپنے منصب کا صحیح استعمال، اپنے لوگوں کا، اپنے اہل کا اور ان لوگوں کا جن کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ان کا عزت و احترام، تب تو ہمارا علاقہ اور ہماری بستی امن و سکون کا اور مثالی گہوارہ بن سکتا ہے. اللہ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. قریشی منظر کے رہنے والے محمد امتیاز عالم راجو سب سے بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے. محمد